ہم مادی طور پہ افلاس کا شکار ہے مگر معنوی طور پہ ہم غنی لوگ ہیں. آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر لال صاحب آپ کی اجازت سے جملہ خواتین حضرات خاتون حضرات اچھا سوری بیٹا وہ اخونزادہ صاحب نے وہ کہ یہ لوازمات رکھے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے تکلفات فرمائے اور کباب جس وقت بن رہا تھا ہم خوشبو سے محظوظ بھی ہو رہے تھے لیکن میرے ساتھ ایک زیادتی دانستہ طور پہ کی گئی ہے اخونزادہ صاحب کی جانب سے. زندگی میں میری دو کمزوریاں ہیں, ایک اقبال اور ایک کتاب. اب ان دو موضوعات کو ایک نشست میں اس اشارے کے ساتھ کہ باقی لوگوں کے لیے بھی ٹائم رکھیے. کمال اس میں ہے نا, اقبال نہیں ہے نا, یہ کمال اقبال اقبال کے شاعر پڑھنے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا وقت کے تقاضے کے مطابق. اچھا جی, کمال تو اس میں ہے. تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ لوگوں نے جس حساس موضوع پہ اور جس اہم وقت کے تقاضوں کے مطابق موضوع کو سلیکٹ کیا ہے. کتاب کے حوالے سے میں ایک دو اشعار ویسے مجھے پشتوں کا وہ تو ملا ہے لیکن پشتون پہ بھی نہیں بخش رہے. چه ژاړم ستا ژړا نه قراریږي, چې زه ژاړم ستا ژړا نه قراریږي, چې زه خاندم تر ما زیات په ما ته ښکارې. تو خو ځکه پر ما ګران یې زما کتابه, تو خو ځکه پر ما ګران یې زما کتابه, پس له مرګه چې زما په نامه یاد یې. مرنے کے بعد تمام چیزیں منقولہ و غیر منقولہ کسی اور کے نام ہوتے ہیں اور کتاب ہی رائٹر کے نام رہتا ہے. تو مجھے اس لیے کتاب تجھ سے عشق ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ میرے نام سے منسوب ہوں گے. میں جب ایف ایس سی میں نے چمن کالج سے کی تو اچھا مجھے 7ویں 8ویں جماعت میں صاحبزادہ حمید اللہ صاحب پروفیسر صاحبزادہ حمید اللہ صاحب مرحوم مغفور نے کتابوں کا چسکا دیا اور اس وقت سے یہ شوق ذوق پروان چڑھتا رہا. ابھی 8ویں 9th کا اسٹوڈنٹ ابن خلقان دیکھ رہا ہے, خیر الدین الزرکلی کا دیکھ رہا ہے, معجم المصنفین اور معجم المؤلفین دیکھ رہا ہے, انسائکلوپیڈیا برٹانیکا دیکھ رہا ہے. تو اس زمانے سے یہ بیس میرا پختہ تر ہوتا گیا. اور فرسٹ ایئر میں ہمارا چمن کالج کا میگزین جاری ہوا کوژک کے نام سے 84 میں. تو اس میں میرے اتفاق سے پشتو اسے کا ایڈیٹر بھی تھا. تو اس میں 2 مقالات, ایک اردو میں ایک انگلش میں, ایک پشتو میں ایک انگلش میں, وہ دونوں اقبال پہ ہے. فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ. تو اقبال سے دیرینہ تعلق یوں قائم ہوا. تو جب میں ایف ایس سی کر کے کوئٹہ آیا, سائنس کالج میں ایڈمیشن ملی, ویری فرسٹ ڈے جب میں لائبریری گیا, اب میں دیکھ رہا ہوں نئی لائبریری ہے, یہ بک وہ کوئی 25 بکس میں نے لا کے, لائبریرین ہوتے تھے نور احمد کمرانی صاحب کے سامنے. اس نے مجھے دیکھا, بابا یہ کیا کرنے ہے کتاب, میں نے پڑھنا ہے سر. اچھا آپ نئے آئے ہو, میں نے کہا سر میں آیا ہوں. تو آپ کو کالج کے رولز کا پتہ نہیں ہے, ایک اسٹوڈنٹ کو ایک وقت میں ایک کتاب ایشو ہوتی ہے. میں نے کہا سوری, میں خفت کے بارے میں نے کہا میں نے اپنے شخص میں واپس رکھا. اسے کہا نہیں, آپ کی دل جوئی تو کرنی ہے. ایک سفید صفحہ کوئی بلینک نکال کے رجسٹر میں نہیں, الگ ایک اندراج کر کے مجھے 25 بکس ایشو کیے. میں نے 2-4 دن کے بعد واپس کیے. تو واپس کرتے ہوئے میں نے کتابوں کی ریپیئر کی تھی, گم وغیرہ لے کے. اب ایک بندہ چمن کا پنڈو چگزئی جوان کھڑ پڑ, وہ آیا ہو سائنس کالج میں پڑھ رہا ہو اور بس کا کرایہ والدہ سے لیا ہو. والد نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو پڑھنا ہے, میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. میں نے کہا آپ سے اجازت چاہیے, پیسے نہیں چاہیے. میں کہا نہیں ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے. تو بس کا کرایہ والدہ سے لیا, یہاں آ کے ہاسٹل میں ایک کمرہ اور کتابیں ریپے گم وم لے کے
کتابوں سے شناسائی تو 7ویں 8ویں جماعت سے تھی، وہ ریپیئر کر کے میں نے جب واپس کیے کمرانی صاحب نے کہا یہ کتابوں کی ریپیئر کس نے کی ہے؟ میں نے کہا صاحب میں نے آپ کو کس نے کہا؟ میں نے کہا کتابیں رو رہے تھے کہ ہمیں بچاؤ، ہم مر رہے ہیں، ہمارا جلد خراب ہو رہا ہے. تو مجھے ان سے پوچھا کہ دیکھ رہا تھا حیرت کی نظروں سے کہ کس سیارے کا مخلوق ہے. آپ یہ لائبریری آپ کے حوالے ہے، میرے پاس کتابوں کی ریپیئر کا کچھ فنڈ ہے، آپ جس سبجیکٹ کا جو کتاب جتنے آپ لے جانا چاہے آپ ریپیئر کر کے واپس لایا کریں، میں آپ کو پیمنٹ دیتا ہوں. اب اتنا سبیل تو پروردگار نے بنا دیا. قرآن شریف کا آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو جہد کرتے ہیں میرے راستے میں ان کے لیے بند دروازے کھولتا ہوں. تو ایک دروازہ تو کھل گیا، مگر اس لحاظ سے کہ اگر میں روٹی خریدتا تو پکوڑے نہیں ہوتے تھے، اگر میں پکوڑے خریدتا تو روٹی کے لیے پیسے کم پڑتے، لیکن سفید پوشی اور برم کے ساتھ. ایک ہفتے کے بعد زلان صاحب مرحوم و مغفور ریڈیو پاکستان کے سینئر پروڈیوسر تھے، اچھے شاعر تھے، رائٹر تھے، تو وہ جا رہے تھے سائنس کالج کے راستے سے. تو میں نے کہا سر میرے ساتھ ایک کپ چائے کی. تو وہ جب آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا رفیقی آپ کو منتھلی کتنا خرچہ ملتا ہے گھر سے؟ میں نے کہا زلان صاحب آپ 10 سے چائے نوش فرمائیں. آپ کو کہتے ہیں وہ اتنا متقی پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے کہ پشتو اکیڈمی کے ایگزیکٹو کونسل میں وہ ہمارے ساتھ ممبر تھے. وہ اکیڈمی کا چائے نہیں پیتے تھے، جب کبھی پیتے تو 100 روپے کاروائی رجسٹر کے ساتھ سٹپل کر کے کہ اس میں سبی کے خجک، برشوں کے کاکڑ اور توبے کے اچگزے کا حق ہے. تو اس نے کہا میں چسکا اس وقت تک نہیں لوں گا، سپ نہیں لوں گا جب تک مجھے سورس آف انکم نہیں بتاؤ. تو میں نے بیڈ شیٹ جو پڑھا تھا وہ سرکا کے نیچے جو بکس پڑے تھے وہ زلان صاحب کو دکھائے. میں نے کہا یہ بکس ہے، یہ میں ریپیئر کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھوں کے چالے ہیں، اس سے میرا گزر بسر ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کل ریڈیو پاکستان آ جائے. الحمدللہ مجھے ویری نیکسٹ ویک انہوں نے ایسے کمپیئر، اس زمانے میں لائیو، یہ 85 کی بات ہے، لائیو پروگرام شروع ہوئے تھے. تو اب کتاب سے آپ عشق کریں تو کتاب آپ سے کتنا عشق کرتا ہے. یہ عشق کا ایک اور مرحلہ ہے کہ کتاب نے مجھے اتنا سفید پوشی اور برم کے ساتھ رکھا کہ اس اسکرپٹ کے لیے میں لائبریری تو تھی اپنی ہاتھ میں، تو ادھر ایک ایک کتاب کو ایک ایک موضوع پہ کھنگالنا، وہ صلاحیتوں کو، خفیہ استعدادوں کو نمو کا ایک موقع ملا. تو والد کو اتنا بچا کے دیتا تھا. جو میرے بھائی سروس مین تھے، وہ زلان صاحب مجھے اسکرپٹ کا الگ پیمنٹ دیتے اور آواز کا الگ. یہ کتاب کا ایک مختصر سا واقعہ تھا. اس سے ہوتے 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 ابھی الحمدللہ جیسے قاسم صاحب پروفیسر صاحب نے فرمایا چھوٹی سی لائبریری ہے، 42,000 بکس ہے، نوادرات، مخطوطات، یہ ہے. ایران کے شہر قم میں ایک لائبریری جانے کا اتفاق ہوا، آیت اللہ مراشی نجفی. میں تھوڑا سا ان باتوں سے ہٹ کے 2-4 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آیت اللہ مراشی نجفی کی لائبریری کا یاترا کرنے کا موقع ملا تو اس کے احاطے میں وہ اس لیے کاش کوئی ارباب اختیار ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہو تو ڈاکٹر لال صاحب کے جو جیب کی محدودیت ہے اور دل کی جو کشادگی ہے تاکہ وہ بیلنس کر سکے، کم از کم اسٹیبلشمنٹ کاسٹ، مینٹیننس، لائبریری کی مینٹیننس وغیرہ کا کوئی سبیل تو بن جائے. تو ڈاکٹر وہ آیت اللہ مراشی نجفی کی لائبریری کا جو احاطہ ہے اس کے احاطے کے ساتھ ہی ان کا مزار ہے. جن دنوں آیت اللہ خمینی مرحوم نے وہ انقلاب برپا کیا تو وہ خود اٹھ کے یہاں آتے تھے مراشی نجفی کے پاس. تو اس لائبریری کا جو ذخیرہ ہے، جو گنجینہ ہے، وہ قابل دید ہے. ان کے مخطوطات کی فہارست 18 والیوم میں شائع ہوئی ہے، مخطوطات کی فہارست. اور ان کے مخطوطات مینوسکرپٹ کے سیکشن جانے کا اتفاق ہوا تو وہ ہمارے بینک کے اسٹرانگ روم کی طرح
ان کے ڈورز اور 3 پرسنز کے پاس کیز ہوتے تھے تاکہ رسپانسبلٹی شیئر ہو اور کوئی نادر و نایاب نسخہ یہاں سے مسپلیس نہ ہو، تینوں رسپانسیبل ہوتے تھے ایکول. تو اس طرح کے گنجینے دیکھ کے بڑا لطف آتا ہے. گو کہ ایران میں ہر سال انٹرنیشنل بک فیئر ہوتا ہے اور بعض اوقات جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے، تو ایک خط سوار ہے. حرمین شریفین 2-4 بار جانے کا اتفاق ہوا ہے، 2 بار والدین بھی ساتھ تھے. تو واپسی پہ کوئی کپڑے خرید رہا ہے، کوئی کچھ، کوئی گفٹ، کوئی گھڑی، اور میں کتابوں کے کارٹن بھر کے لا رہا ہوں. میں نے والد کو کہا تھا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، مجھے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیماری ٹائپ کی ہے. ڈاکٹر رایت اللہ مراشی نے ایک کتاب کے کونے پہ ایک یادداشت لکھی تھی، تو اس لائبریری کا انچارج ابھی ڈاکٹر احمد مراشی ہے. گورنمنٹ آف ایران نے اس لائبریری کی اسٹیبلشمنٹ کاسٹ اپنے ذمہ لی. مالکانہ حقوق ابھی بھی مراشی کے خانوادے کے پاس ہے، ایڈمنسٹریٹو پارک ابھی تک، سپرویژن سب کچھ ان کا ہے، مگر بجلی، گیس، فون، جو بھی مینٹیننس کاسٹ ہے، ملازمین کی تنخواہیں ہے، سارے وہ پے کرتے ہیں. تو خدا کرے کوئی سبیل اس طرح بنے کہ ڈاکٹر لال صاحب کی یہ آرزو، تاکہ یہ برانچز انہانس کرے بلوچستان سے کیا، وہ تو پاکستان بھر میں اپنے نیٹ ورک کو پھیلائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. مراشی جبی نے اس کتاب کے کونے پہ لکھا تھا کہ میں نے فلاں بندے کے لیے روزہ بدل رکھا ہے، اس کے اگینسٹ مجھے جو پیمنٹ ملی ہے اس سے میں نے یہ کتاب خریدی ہے. گھر میں کھانے پکانے اور کسی کچھ بھی نہیں ہے، کھجور اور پانی سے میرا گزر ہے. آج 3را دن ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن اس کے اگینسٹ مجھے جو پیسے ملے ہیں میں نے یہ بک خریدی ہے. وہ کتاب ڈاکٹر احمد کے ٹیبل پہ ہے، وہ اپنے والد کا دستاویز دکھاتا تھا. ہمارے ملتان کے ساتھ ڈسٹرکٹ میلسی، ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ میں نے دیکھا، یس، ڈاکٹر سردار محمود صاحب کی لائبریری ہے. یہاں سر نے بڑا ایک اہم پوائنٹ کہ برتھ ڈے پہ آپ کتاب گفٹ کریں. اس نے وہ جو لائبریری بنائی ہے 90s کے سٹارٹ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور 2 رات میری وہاں سٹے رہی. اس وقت 4.5 لاکھ بکس تھے اس لائبریری میں، 4.5 لاکھ بکس، اور گوشہ قرآن کے جو مخطوطات تھے اس میں 1150 صرف قرآن شریف کے کلمی نسخے تھے. بہت اہم نسخہ ہے. تو میں نے سردار صاحب سے پوچھا کہ سردار صاحب آپ کو، سردار تو گھوڑے دوڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، آپ کو یہ مقدس شوق کہاں سے نصیب ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میرے نانا مرحوم کتابینی کے شوقین تھے، تو وہ جب ضعیف ہوئے تو میری والدہ جو تھی ان کے لیے دعا اور نماز اور اس کے لیے ان کی خدمت گزاری پہ معمور تھی. تو اس نے دیکھا بیٹوں میں وہ سعادت مندی نہیں تھی، تو میری والدہ کو یہ کتابیں حوالے کیے. تو جب سے ہم نے آنکھ کھولی، کتاب 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 کتاب، یہ شوق تھا. اس وقت 350 بکس، ابھی 4.5 لاکھ میں کنورٹ ہوئے. اپنے اینول انکم کا کوئی 10%، پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے ایک بچی کو ایم فل کی ڈگری کے لیے سردار محمود کی لائبریری کے فارسی مخطوطات کی فہرست پہ ایم فل کی ڈگری دی گئی. بہت اہم ذخیرہ ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارے بلوچستان میں اس طرح کے ہمارے اہل ثروت اس جانب توجہ مبذول کرائے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیے ہم، میری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، میں نے باقی چیزیں تو دنیا داری کے لیے دینے تھے. 5 کارٹن میں نے کتابوں کے بھر کے دیے اور اسی گاڑی میں رکھے جس میں دلہن سوار تھی. وہ پولو والی گاڑی میں نے کتابیں پڑھ دی. میں نے کہا میں اپنے ہاتھ سے رکھوں گا. تو ہم اپنے بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے شادی بیاہ میں باقی جہیز اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بلا بتر دیتے ہیں. تو بکس کا ایک اسپیشل، اور جوانوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا بکس کو کھلایا کریں. منتھلی 1 روز کا قیمت 500 روپے بکس آپ منتھلی لیا کریں. آپ دیکھیں کتاب آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے.
میں مختصر آتا ہوں. اچھا, کابل میں ہمارے پروفیسر عبدالشکور رشاد مرحوم تھے, تو وہ رشاد صاحب کابل میں جب برے حالات تھے خانہ جنگی, سارے لوگ بھاگ گئے, مگر عبدالشکور رشاد اپنی لائبریری کی وجہ سے آخر تک ادھر رہے. کہتا ہے میں مر جاؤں, مجھے گولی لگ جائے, مگر میری لائبریری کو کچھ نہ ہو. اور وہ ریڈ زون میں تھا. ایک کانفرنس کے دوران مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا, تو دیکھ کے میں حیران ہوا کہ کس طرح انہوں نے اس ریڈ زون میں, کہ وہ شمال اور اس کے دڑوں کے درمیان جو چپکلش کا ریڈ زون تھا, اس میں انہوں نے لائبریری سنبھال کے رکھی تھی اور بچا کے. اب یہ بغداد کی لائبریریز اور یہ ہسٹری اور ابھی سوات میں جو کچھ ہوا, لیکن بقول اقبال کے مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست, از ہمیں خاک جہان دیگر ساختہ. ہم نے اسی مٹی سے ایک نیا جہان بنانا ہے. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیمارا. وہ مخطوطات, وہ ہمارے فرامین جو ہم ایسٹ انڈیا کمپنی اور وغیرہ اپنے ساتھ لے گئے, انڈیا آفس لائبریری, اور ابھی آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو, ایک کلک کے زمانے میں آپ سرچ کر سکتے ہیں اور لنک ہے دنیا. مگر پر کیا کہیے, کتاب کی اپنی ایک خوشبو ہے. لاکھ اس میں سائبر نیٹ ہو, لاکھ کتابیں ہو, مگر بخدا میں جب اپنی لائبریری میں گھستا ہوں, ہر کتاب مجھے ویلکم کہتا ہے, ہر کتاب مجھے بلاتا ہے. آپ کہاں ہو, 1 مہینے سے زیارت ہی نہیں ہوئی ہے, دنیا داری کے جنجٹ کا بہاؤ لے گیا ہے تجھے. تو ہر کتاب کی اپنی ایک عشق ہے, اپنا ایک سرور ہے, اپنا ایک کیف ہے. 91 میں ہم رائٹرز کانفرنس پہ گئے تھے, زلان صاحب مرحوم تھے, تو وہ دعویٰ اکیڈمی والوں نے کوئی 50 بکس کے سیٹ بنا کے دیے تھے. ہمارے بعض رائٹرز نا منوپلی بنائی ہوئی ہوتی ہے, نام کے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, مگر تھوڑی سی کمزوریاں ہوتی ہیں, ایک دو بک لے کے باقی سارے چھوڑ گئے تھے. میں آخری دن تمام کمروں کا یاترا کر کے جولی بھر کے ادھر لانے لگا. تو زلان صاحب نے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے در بدر وطن جانا ہے جہاں علم کی روشنی کی ضرورت ہے. اور وہ بکس جب میں نے اٹھائے واپسی پہ جب ہم آ رہے تھے, تو زلان صاحب نے کہا لگیج کے لیے تیار ہو جاؤ. میں نے کہا پروردگار کو میرے ارادوں کا پتہ ہے. تو قطار میں بورڈنگ کارڈ کے لیے جب ہم آئے, تو ہمارے مکال میرے کو کوئی بندہ سماعت فرما رہا تھا. وہ تھا مولانا حبیب الرحمان صاحب, تبلیغی جماعت والے. وہ مسکرا گئے, کہتے ہیں بیٹا کتابیں ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. میرے پاس لگیج نہیں ہے میرے ساتھ, آپ یہ ٹکٹ لے, آپ 2 بورڈنگ کارڈ لیں. تو زلان صاحب کو میں نے مسکرا کے دیکھ کے کہا ذرا دیکھو پروردگار کے فیض و برکات کے کرشمے. ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے حوالے سے مختصر, ڈاکٹر صاحب نے جن نکات کو اقبال, کمال اقبال میں بیان فرمایا ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے مباحث خطبات اقبال, عسکر صاحب کی کرپشن کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مباحث اقبال نہیں ہے, مباحث خطبات اقبال ہے. وہ اسپیسیفک حضرت علامہ کے خطبات کے حوالے سے گو کہ اس سے پہلے بہت لوگوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس آف اسلام پہ اقبال کی کئی شروعات لکھے گئے ہیں, تشریحات کیے گئے ہیں, مگر ڈاکٹر صاحب نے جس اپروچ اور جس سوچ اور جس طرح کاشف صاحب نے فرمایا جس سلاست اور روانی سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے, تو ان کا یہ کام اقبالیاتی ادب میں ایک بہت اہم اضافہ ہے اور بہت اہم منبع بھی ہے. اور ساتھ ہی یہ جو نیا کام ہے, جدید ترین 21ویں صدی, اب کیا ہے, ہم دنیا کو کتنے نئے مباحث اس کورونا نے دیے. ایٹمی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے ہم اس دشمن پہ وار نہیں کر پا رہے. جدید ترین سائنسی ایجادات کے باوجود ہم اس چیز کو نہیں دیکھ پا رہے کہ کس طرح اس کو ہم قابو کریں. دنیا کے مذاہب کے لیے ایک نیا بحث پیدا ہوا. چرچ بند ہے, مندر بند ہے, مسجد, کعبہ, حج,
یہ سارا ڈسٹرب. تو جتنے نئے مباحث اقبال میں کمال اقبال میں ڈاکٹر صاحب نے نکات اٹھائے ہیں وہ بہت اہم ہے. مجھے ایک افسوس ہو رہا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جن دنوں دھرنے دیا کرتے تھے تو بڑے شدت سے اقبال کو کوٹ کیا کرتے تھے, مگر جب خدا نے ان کو اقتدار کے امتحان سے دوچار کیا اب وہ اقبال کو بھول گیا ہے. ایون یہاں تک کہ ان کو خدا نے 9 نومبر کی چھٹی کو بحال کرنے کا توفیق نہیں دیا ہے. 9 نومبر کو ایشیائی پاکستانی لوگ عیاشی نہیں کرتے تھے, جسٹ ٹو ریوائیو دا تھاٹس آف اقبال. اقبال کی فکر کی احیاء کے لیے ایک ریفریش تھا, سالانہ ایک ریفریش ہوتا تھا کہ وہ جو خطبات ہے نظریات ہے اس میں کیا ہے, اقبال کیا ہے, پیغام میں کیا ہے, خودی کیا ہے, مرد کامل کیا ہے, مرد خود آگاہ کیا ہے, مرد خدا مست کیا ہے. ان چیزوں کو پرکھنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو ایک بہترین موقع ملتا تھا. مگر پر کیا کیا جائے, مغرب کا ایجنڈا کہیے یا کیا کہ باقی رہے سے اقبال کو بھی ہمارے کورس سے حذف کیا جا رہا ہے دانستہ طور پہ, اس لیے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ہیومن ریسورسز کے لیے افرادی قوت کے خام مال کی ضرورت ہے, ان کو مشینی مال کی ضرورت ہے. جبکہ اقبال آپ کو تقدیر ساز بنا رہا ہے, آپ کو مرد خود آگاہ بنا رہا ہے, آپ کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنانے کی تلقین کرتا رہتا ہے. اقبال آپ کو مرد کامل, آپ کو تقدیر ساز بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ آپ تقدیر ساز بنو. اور پھر یہاں ہمارے تعلیمی ادارے کیا کر رہے ہیں, ہم تو کلر کو بابو اور لیبر پیدا کر رہے ہیں, ہم تقدیر ساز کیوں پیدا نہیں. اسلامی امہ کی یونیورسٹیوں میں انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, ہمارے پالیسیز کیوں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, عرب و عجم کیوں در بدر ہے, کوفہ و بغداد و بصرہ و قندھار و کابل کیوں کلر بن رہے ہیں. یہی بات ہے کہ ہم نے اپنی اصل سے ہمیں خطا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اقبال کی فکر, پیام اور اس کو دوبارہ سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے, جن کے نکات کا احاطہ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اقبال 21ویں صدی بالکل کرنٹ سچویشن گراؤنڈ ریئلٹیز سے ریلیٹ کیا ہے. وہ اقبال جو جبرن اسٹوڈنٹس فزکس کے فارمولوں کی طرح پڑھتے تھے وہ اقبال نہیں ہے. اقبال ایک مفکر ہے, ایک تھنکر ہے. ہمارا المیہ بلوچستان میں بالخصوص یہ ہے کہ ایف سی والا کسی چوک میں کسی پہ تلاشی کرتا ہے اور وہاں سے وہ موٹر سائیکل کو کک لگا کے اقبال کو گالی دیتا ہے. خدارا اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لے کہ اقبال رنگ, نسل, جغرافیے اور زبان سے ماورا ایک سوچ ہے. مشرق پہ خدا کی رحمت ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے, اور اگر ہم اس نعمت کا شکر نہیں کر سکے. یہ حماد خان کابل سے تازہ ہو کے آئے ہیں, انہوں نے کلچرل منسٹری کے بلڈنگ پہ ضرور دیکھا ہوگا اقبال کا ترانہ کہ تمیز رنگ بو برما حرام است کہ من پروردہ یک نو بهارم چمن زادم و از یک شاخ نه افغانم و نه از ترک و تتارم چمن زادم و از یک شاخ سارم. یہ پیغام ہے. آپ نے جمال الدین افغانی کے مزار کے ساتھ اقبال فیکلٹی ضرور کابل یونیورسٹی کے وسط میں دیکھی ہوگی. آپ تہران کے خیابان اقبال سے ضرور گزریں گے انشاءاللہ. اور یہ سنٹرل ایشیا, خیوا, سمرقند, بخارا میں جب سوویت سے یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو وہ اقبال ہی کا سہارا لے کے جا رہے تھے. انڈین خلانورد جب خلا گئے تھے تو اٹل بہاری واجپئی نے پوچھا تھا جی خلا سے کیسا لگ رہا ہے ہندوستان, تو وہ خلانورد اتفاق سے ادبی ذوق رکھتے تھے جس طرح ہمارے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ادبی ذوق رکھتے ہیں, علمی انٹلیکچوئل بیس رکھتے ہیں. تو اس خلانورد نے کہا تھا سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا. گویا اقبال پہ آپ جغرافیائی قیود نہیں لگا سکتے. آپ اقبال کو اقبال کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ جو ذرائع, یہ جو منابع, ڈاکٹر صاحب جیسے منورین جو مغرب کی رنگینیوں میں بیٹھ کے
اس چیز کا ادراک کر رہے ہیں. اصل نقطہ یہ ہے جو کاشف صاحب نے ریز کیا. ہم یہاں لکھیں گے, ہم تو بلوچستان سے نکل نہیں پائیں گے یا ایشیا سے. یہ جو مغرب والے ہیں, اور یہ جیسے احمد صاحب نے کہا کہ میں نے ادھر اس اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کیا, ان اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اقبال پڑھیے, اور تب تو اقبال نے کہا تھا کہ مغرب سے ہو بیزار, مشرق سے ہو بیزار, نہ مغرب سے حذر کر, ہر شب کا فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. ابھی وہ مشرق و مغرب کے الحاق, تصادم بین تمدنہا, ڈائلاگ بٹوین سیولائزیشن چاہتا ہے اقبال. میں اسی کے ساتھ شکریہ سر. عارف خان صاحب کو ایک بار پھر ویلکم کہتا ہوں, ہماری محبت آپ کے ساتھ. بہت شکریہ سر.